جب منگول فوج چنگیز خان کی زیر قیادت خوارزمی سلطنت کے مشرقی حصے کو تباہ کر چکی تو چنگیز خان کے وفادار جنرلز جیبی اور سبوتائے خوارزم شاہ کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ جیبی اور سبوتائے خوارزم شاہ کو تو نہ پکڑ سکے، لیکن انہوں نے وہ فتح حاصل کی جو منگولوں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ سبوتائے اور جیبی کی اس مہم کو تاریخ کی خطرناک ترین مہمات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب منگول جنرلز جیبی اور سبوتائے 20,000 کی فوج کے ساتھ خوارزم شاہ کو پکڑنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے 1220 عیسوی میں موسم سرما ایران اور آذربائیجان میں گزارا اور آس پاس کے علاقوں میں خوب تباہی مچائی۔ 1221 عیسوی میں منگولوں کی پہلی فوج جارجیا میں داخل ہوئی، جہاں انہوں نے رسد کے لیے دیہی علاقوں کو لوٹ لیا۔ جارج چہارم نے منگول لشکر کو روکنے کے لیے فوج کو جمع کیا، جس میں بیشتر نائٹس بھی شامل تھے۔ 1221 عیسوی میں ہونے والی بیٹل آف سیگامی میں سبوتائے اپنی فوج کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا، جس سے جارجین فوج بکھر گئی اور اس کا ہر اول دستہ منگول فوج کے ہاتھوں بری طرح مارا گیا۔ اس کے بعد منگول واپس آذربائیجان اور ایران لوٹے اور مزید شہروں میں لوٹ مار کرتے ہوئے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ چند مہینوں بعد سبوتائے نے جارجیا پر پھر حملہ کیا۔ جارج چہارم نے منگولوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ٹبلیسی کے مقام پر جارجیا کو پھر شکست ہوئی۔ ان جنگوں نے جارجیا کو کمزور کر دیا تھا اور جارجیا نے منگولوں کو کوہ کاف کے پہاڑی سلسلے سے گزرنے دیا۔ سردیوں کے موسم میں سبوتائے نے منگول فوج کو پہاڑوں سے گزارا۔ اس سے منگول فوج کا بھاری نقصان ہوا اور منگول تھک گئے۔ جب منگول فوج پہاڑوں سے اتری تو ان کا سامنا لوکل لیزگینز، کپچیکس، ایلنز اور ولگا بلغارین جیسی فوجوں سے ہوا، جن کی تعداد 50,000 سے زیادہ تھی۔ منگولوں نے پہلے حملہ کیا، لیکن جلد ہی انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ صلیبی اتحادیوں نے منگولوں کا پیچھا کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ منگولوں کو بھوک سے مارنا چاہتے تھے۔ لیکن جہاں منگول کمانڈر سبوتائے نے ایک چال چلی۔ سبوتائے نے خفیہ طور پر صلیبی اتحادی کپچیکس، جس کی فوج کی تعداد سب سے زیادہ تھی، کو تحفے میں سونے کے صندوق دیے تاکہ وہ اتحادیوں سے علیحدہ ہو جائے۔ اسی دن رات کے وقت کپچیکس سونے کے صندوقوں کے ساتھ اتحادی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور سبوتائے نے بچے کھچے اتحادیوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا۔ تاہم وہ یہی نہیں رکا، اس نے اپنے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ کپچیکس جو کہ خزانے کے ساتھ واپس جا رہا تھا، اسے بھی قتل کر دیا جائے، جس پر منگول فوج نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد منگولوں نے دریائے والگا کے کنارے پر موجود شہر آسرا خان پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اب جیبی اور سبوتائے نے منگول لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ جیبی اپنی فوج کے ساتھ دریائے ڈنیپر، جبکہ سبوتائے کریمیا کی طرف چل پڑا۔ منگول کمانڈروں نے یہاں سے یورپ کی سلطنتوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ اسی دوران فرار کپچیکس شہزادہ روس پہنچا اور اس نے منگولوں کے ہاتھوں ہونے والی تباہ کاریوں کا ان سے ذکر کیا۔ موجودہ روس اور یوکرین اس وقت مختلف حاکموں کے زیر اثر تھا۔ منگولوں کے خلاف ان سبھی نے ایک اتحاد قائم کیا۔ اس اتحادی فوج کی تعداد 60,000 سے زیادہ تھی، جس میں بیشتر گھڑ سوار موجود تھے۔ منگولوں نے اپنی فوج کو جمع کرنے کے بعد اپنا سفیر روسی شہزادے کے پاس بھیجا اور انہیں بتایا کہ منگولوں کی جنگ صرف کپچیکس سے ہے، سو اتحادی جنگ سے باز آ جائیں۔ لیکن اتحادیوں نے اپنی موت پر مہر لگاتے ہوئے منگول سفیر کو قتل کر دیا۔ اتحادی فوج نے دریائے ڈنیپر کے کنارے منگول لشکر پر حملہ کیا۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ منگول فوج کا گھیراؤ کر لیا جائے۔ سبوتائے نے ہزاروں منگولوں کی قربانی کے بعد دریا کو عبور کیا اور پسپائی شروع کر دی۔ اتحادیوں نے اب سوچا کہ اس فتح کو کیسے اپنے نام کیا جائے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ منگولوں کا پیچھا کیا جائے، لیکن آخر یہ طے پایا کہ ہر شہزادہ الگ الگ اپنی فوج کے ساتھ منگولوں کا پیچھا کرے گا۔ 9 دن تک منگول لگاتار بھاگتے ہی چلے گئے اور اس دوران وہ اپنا سامان، قیدی اور سونا چھوڑتے گئے تاکہ دشمن کو لگے کہ وہ جیت رہے ہیں۔ تاہم یہ ایک جال تھا۔
9ویں دن کے اختتام پر کپچیکس کے گھڑ سوار اپنی فوج سے بہت دور نکل آئے تھے۔ اس دوران سبوتائے نے پسپائی جاری رکھی اور دریائے کالکا کو عبور کرتے ہوئے ایسائی اتحادیوں کو اپنے پسند کے میدان میں لے آیا۔ اچانک سبوتائے نے بکھرے ہوئے کپچیکس دستوں پر سامنے سے حملہ کر دیا، جبکہ اس کے گھڑ سواروں نے بکھڑے روسی شہزادوں کے دستوں پر حملہ کیا۔ منگولوں کے یوں اچانک حملے سے اتحادی فوج بوکھلا اٹھی۔ منگولوں نے چاروں طرف سے اتحادی دستوں کو گھیر لیا۔ بچے کچے 10,000 اتحادی منگولوں کی تلوار سے بچنے کے لیے حفاظتی کیمپوں میں چلے گئے۔ منگولوں نے 3 دنوں تک ان کے کیمپوں پر تیروں اور بارود کے گولے برساتے رہے۔ آخر 3 دن کی سخت مزاحمت کے بعد اتحادیوں نے منگولوں کے آگے جان بخشنے کے وعدے پر ہتھیار ڈال دیے، لیکن اتحادی جیسے ہی حفاظتی کیمپ سے نکلے تو منگولوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اتحادی فوج نے مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیے تھے، جبکہ چند ایک دستے ہی بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ سوبوتائے نے بچی کچی اتحادی فوج کو چن چن کر قتل کیا۔ اتحادی فوج کے ہر 10 میں سے صرف ایک جنگجو ہی موت یا گرفتاری سے بچنے میں کامیاب رہا، اور جنگ کے بعد منگولوں نے روسی شہزادوں کی لاشوں پر دسترخوان سجائے۔ اس فتح کے بعد سوبوتائے بحیرہ قزوین کے دوسری جانب سے منگولیا واپس لوٹا اور اس نے رستے میں موجود مزید شہروں کو فتح کیا۔ منگولیا واپسی پر چنگیز خان نے سوبوتائے کو ایک اور مہم سونپی، جس میں شیر شاہ کو منگول فوج کو کمک نہ دینے پر سزا دینی تھی۔ منگول اب شہروں کو فتح کرنے کا ہنر سیکھ چکے تھے، چنانچہ چنگیز خان نے جلد ہی شیر شاہ کی سلطنت پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا تھا۔ تاہم چین پر حملے سے پہلے چنگیز خان اپنے گھوڑے سے گر گیا اور اس کا بازو شدید زخمی ہو گیا۔ چنگیز خان کو منگولیا جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن اس نے منگولیا جانے سے انکار کیا اور چین پر حملہ جاری رکھا، اور آخر 18 اگست 1227 عیسوی کو 66 سال کی عمر میں چنگیز خان کی موت ہو گئی، اور یوں شیر شاہ پہلا اور آخری بادشاہ تھا جو چنگیز خان کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کے قوانین اور اس کے جنگجو بیٹوں کی بدولت اس کی سلطنت بڑھتی ہی چلی گئی۔ اپنی موت سے پہلے چنگیز خان نے اپنے چاروں بیٹوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا تاکہ کسی ایک کو نیا خاقان منتخب کیا جا سکے۔ روایات کے مطابق باپ کے مرنے کے بعد تخت کا وارث سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا، سو چنگیز خان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی کو تخت کے لیے منتخب کیا، جس پر چغتائی کے جسے چنگیز خان کا پہلا اور حقیقی بیٹا مانا جاتا تھا نے اپنے باپ سے کہا کہ جوچی ہم میں سے نہیں ہے اور نہ ہی ہم اسے خان کے طور پر قبول کریں گے۔ چنگیز خان نے سلطنت کو انتشار سے بچانے کے لیے اپنے ہر بیٹے کو سلطنت میں سے حصہ دیا۔ اس نے اپنے تیسرے بیٹے عقدائی خان کو تخت کے لیے منتخب کیا، جوچی کو ایران اور یورپ، چغتائی کو وسط ایشیا اور اپنے چھوٹے بیٹے کو منگولیا کا علاقہ دیا۔